اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کو اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم یعنی اللہ ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہم یعنی اللہ کسی کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتاتے، یہ لوگ جنت والے ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم اس غبار کو جو ان کے دلوں میں تھا دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ دراصل ہمارے رب کے رسول سچی سچی باتیں لے آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا، یہ جنت تم کو دے دی گئی ہے تمہارے اعمال کے بدلے میں۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے کہ ہم نے تو اپنے وعدے کو جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا بالکل سچا پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے بھی اس کو سچا پایا۔ وہ کہیں گے ہاں، پھر ایک اعلان کرنے والا دونوں کے درمیان اعلان کرے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں خجی یعنی خرابی تلاش کیا کرتے تھے، اور وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ایک آر ہوگی، اور آراف یعنی دیوار پر بہت سے آدمی ہوں گے جو ہر آدمی کو اس کی نشانی سے پہچان لیں گے، اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے، السلام علیکم، ابھی یہ آراف والے جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور امیدوار ہوں گے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر دوزخ والوں کی طرف جا پڑیں گی تو کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آراف والے بہت سے آدمیوں کو جن کو وہ ان کی نشانی سے پہچان لیں گے پکاریں گے کہ تم کو اور تمہاری جماعت کو اپنے آپ کو بڑا جاننا کوئی کام نہ آیا۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا؟ اب یہ حکم ہے کہ جاؤ، جنت میں تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج و غم ہوگا۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ نے دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو اہل و لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، بس آج ہم بھی ان کو بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھولے ہوئے تھے اور جیسا کہ یہ ہماری آیت کا انکار کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے پاس ایک کتاب پہنچا دی ہے جس کا ہم نے یعنی اللہ نے اپنی ذاتی علم کے ساتھ واضح کلیئر طور پر بیان کر دیا ہے کہ یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے ان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس یہ تو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا آخر کیا نتیجہ ہے، جس روز اس کی آخری نتیجہ آئے گا، اس روز جو اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول تو سچی سچی باتیں لائے تھے، سو اب کیا کوئی ہماری سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، یا پھر ہمیں واپس جانے دیا جائے تاکہ ہم اعمال کریں خلاف اس عمل کے جو ہم کرتے تھے۔ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور جو یہ افترا کرتے تھے سب گم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمینوں چھین دی میں پیدا کیا،
چند دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، وہی رات سے دن کو چھپا دیتا ہے اس طرح کہ رات دن کو فوراً پکڑ لیتی ہے، اور سورج چاند ستارے اس نے ہی پیدا کیے ہیں، اس طور پر کہ سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رہیں اللہ ہی کے لیے ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، اللہ ہی بڑی برکتوں والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اپنے رب ہی سے دعا کیا کرو اچھی طرح گڑ گڑا کر، اور آہستہ وہ واقعی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دنیا میں شر و فساد نہ پھیلایا کرو، اس کو درست ہونے کے بعد اور اللہ ہی کی بندگی کیا کرو ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے، بے شک نیک کام کرنے والوں سے اللہ کی رحمتیں بہت قریب ہیں۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جو اپنی رحمت سے ہواؤں کو بھیجتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے بارش کی، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس کو کسی خشک زمین کی طرف چلا دیتے ہیں، پھر اس بادل سے بارش برساتے ہیں، پھر اس پانی سے قسم قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو زمین اچھی ہوتی ہے تو اس کی پیداوار بھی اللہ کے حکم سے اچھی نکلتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی بہت کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو فرمایا، اے میری قوم، نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو ساری غلطی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔